منصور مجھے کل بعد میں ابھی کچھ 2-3 واقعے جو میرے ساتھ ہوئے، ایک میرے بھائی کے ساتھ اور ایک ہمارے حافظ صاحب تھے نابینا، ان کا ہماری جو جامع مسجد ہے عثمانیہ اس میں ہوا تھا۔ تو پہلے میں حافظ صاحب کا بتا دوں کہ میں نے، وہ نابینا تھے تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ مطلب کس جگہ سونا ہے، تو میں نے، وہ جب آئے ہیں میں نے کہا حافظ صاحب آپ کہاں پہ سوتے ہیں؟ کہتے جاوید بھائی میں یہاں پہ سوتا ہوں۔ میں کہا حافظ صاحب آپ نے درمیان میں نہیں سونا، اچھا آپ نے سائڈ پہ ہو کے سونا ہے مسجد اچھا میں اندر۔ تو سردیوں کے دن تھے، باہر سو نہیں سکتے تھے، تو اس نے نا اپنا کیا کہتے ہیں، حافظ صاحب کو بس سمجھ ہی نہیں لگی، میں چلا گیا کہہ کے، تو اس کے بعد وہ حافظ صاحب بیچارے درمیان میں سو گئے، بس ان کے نہیں رہا وہم و گمان میں، نہیں رہا، ہاں، یا برا ٹائم ان کا شروع ہونا تھا، وہ بیچ میں سو گئے، وہ سو گئے۔ صحیح، اچھا، تو میں کم وقتی آئی ہوئی تھی ان کی، بس ایسے ہی تھا کچھ، کیونکہ آپ مجھے ایک بات سے منع کریں ہاں اور میں نہ باز آؤں تو پھر میری کمختی ہے نا، تو میں گھر چلا گیا، میں جا کے سو گیا۔ صبح اذانوں کا ٹائم ہوا، کیونکہ میں ان دنوں میں صبح کی اذان پڑھتا تھا، تو میں جب واپس آیا میں نے باہر سے تالا کھولا ہے مسجد کا، اندر آیا، وضو کیا، تو جب میں نے اندر آ کے اندر والے ہال کی لائٹ جلائی تو میں نے دیکھا کہ حافظ صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل نکر میں لگے ہوئے، تو مجھے کہنے لگے جاوید آگے، میں کہا ہاں جی حافظ صاحب، میں کہا حافظ صاحب یہ آپ کے پیسے اور یہ کاغذ پڑے ہوئے، کہتے یار جاوید بھائی پتنی آپ کہہ کے بھی گئے تھے، مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا تھا، انہوں نے مجھے نا بس ایسے پھینکا اوپر سے لے کے نیچے، تو میں ڈر گیا اور میں بس اب یہ نکر پہ لگا ہوا تھا اور پتنی، مطلب پوری رات وہ نہیں سوئے، ہم نہیں سوئے کیونکہ نابینا تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو بالکل وہ اتنے اچھا سہمے مطلب ہوئے۔ اس چیز کو یہ بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ وہ بیچارے نابینا ہیں، ان کو نہیں پتا، نہیں وہ دیکھیں، بات سنیں، ہماری مسجد ہے جامع مسجد عثمانیہ، جنات جو ہے نا، جنات کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی وہ ہے، ہر مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، ان میں ہماری بھی مسجد شامل ہے، تو وہ بس اس لیے انہیں حافظ صاحب کو میں نے بتایا تھا کہ حافظ صاحب آپ نے کچھ احتیاط کرنی ہے، سائڈ پہ ہو کے سونا ہے، تو وہ بیچارے ایسا ہوا، ان کو پکڑ کے دھو دیا، جی وہ انہوں نے اچھی خاصی ان کی دھلائی کی، پھر میں نے ان کے کاغذات اور جو پیسے پوسے پڑے ہوئے تھے وہ انہیں دیے، تو وہ پھر بیچارے اپنی حالت میں واپس آئے، اور آئے، پھر اس کے بعد انہوں نے کنٹینیو کیا نماز پڑھانا وہاں پہ، ہاں وہ ایسا ہے کہ وہ پھر انہیں پتہ چل گیا، وہ پھر سائڈ پہ اچھا سائڈ پہ سونے سوتے لگ تھے۔ گئے، صحیح، اور پھر ایک اور واقعہ منصور، کہ ایسے ہی سردیوں کے دن تھے تو میں سویا ہوا تھا تو میری کان میں آواز آئی کہ اذانیں ہو رہی ہیں، تو میں نے فٹ چابیاں پکڑی ہیں مسجد کی اور تولیہ لیا ہے، اور میں مسجد میں آ گیا ہوں، میں نے باہر کا دروازہ لاک کھولا ہے، وضو کیا ہے، اندر کا لاک کھولا ہے، اور لائٹ جب جلائی ہے نا تو میں نے ایسے گھڑی کی دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے، رات کے 2 بجے، اور ایک یہ خیال آیا اور دوسرا میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہاں تو جن نماز پڑھتے ہیں اور وہ اس پڑھ ٹائم رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، ایسے ہی ہے، نظر نہیں آئے، اچھا مطلب نظر کوئی نہیں آیا، اور نظر آپ نے نہیں آیا، نیت مان لی تھی یا باندھنے لگے تھے؟ نہیں ابھی باندھنی تھی، اچھا، تو میرے بس یہ خیال آیا کہ یار رات کے 2 بجے اس وقت تو یہاں جنات نماز پڑھ رہے ہوں، رہے ہوں تو منصور میں، آپ یقین نہیں کریں گے، اب تو میں اتنا ریلیکس ہو کے بتا رہا ہوں نا، تو جب میں نے اپنا پاؤں اٹھایا نا گھر جانے کے لیے تو میرا نہیں اٹھ رہا ہوگا، پاؤں نہیں اٹھ رہا تھا، مطلب ایک دہشت جیسے، ڈر آ گیا، دہشت آ گئی نا کہ بھئی یہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، ہوں گے،
تو بڑی مشکل سے میں گھر پہنچا ہوں اور میں نے آگے بس رضائی میں لیٹا ہوں، کپ کپی اور بخار چڑھ گیا۔ اچھا یہ بھی ہے ایک، ویسے میں نے چیز دیکھی ہے کہ ڈراؤنی چیز دیکھ کر آپ کو بخار نہیں چڑھتا، بخار اور جو آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے وہ ڈر سے ہوتی ڈر ہے۔ سے ہوگی، آپ کے بالکل، اگر اندر ڈر آ گیا تو ڈر آپ آ کی گیا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بالکل بالکل اب ایسا ہی۔ جیسے موسٹلی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ہاں جی، ہاں جی، ایکسیڈنٹس کا بخار سے یا ایک اس سے کیا تعلق کہ جو نہیں، مطلب ایک ہوتا ہاں ہے، نہیں لیکن وہ ہوتا، ایک ڈر آ جاتا ہے بندے کی ہاں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا کہ یار میں مر بھی سکتا تھا، مر تو وہ ایک ڈر آ جاتا ہے تو پھر انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ ذرا لوگ جو ہے نا مس کمیونیکیشن کرتے ہیں یا کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو کہ ڈراؤنی چیز دیکھ کر آپ کو بخار ہو گیا ہاں کہ اس کے اثر کی وجہ سے آپ کو بخار ہوا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو بخار جو ہے وہ ڈر سے آتا ہے، جب آپ کے دل میں دماغ میں ڈر آ گیا جی جی تو پھر آپ کو کنفرم بخار ہوگا ہی ہوگا۔ جی جی ایسا ہی ہے۔ اور ایک دفعہ میں اپنی چھت پہ سو گیا، تو اچھا موسم تھا تو ہوا چل رہی تھی، تو منصور میں لیٹا، تو جب میں نے کرمر لی نا تو میرے پیچھے سے آواز آنی شروع ہو گئی، چھن چھن، جیسے پنکھا چلتا ہے نا اس میں سے آواز آتی۔ میں کہا یار پتہ نہیں کیا ہے، میں نے وہ کروٹ ایسے لے لی دوسری طرف، تو اس سائڈ سے آواز آنی شروع ہو گئی، چھن چھن چھن۔ میں نے کہا یار، میں جب منصور سیدھا ہوا ہوں تو میرے پیچھے سے آواز آنی شروع ہو گئی، چھن چھن چھن۔ اب میں نے کہا یار اب یہ چیز جو بھی ہے یہ تو ہے۔ اب میں بڑی بس میں نے کلمہ پڑھا، میں نے کہا یار سو جا، اب سونا تو ہے، نیچے لائٹ نہیں تھی تو وہ سونا تھا، وہ پھر میں ایسے سویا۔ مطلب آپ کی ہمت ہے، آپ سو گئے۔ اگر میرے ساتھ اس طرح کا کوئی سین ہوتا، بھاڑ میں جائے نیند، بھاڑ میں جائے سکون، میں تو چپ کر کے نیچے آ کے بیٹھ جاتا بھائی۔ نہیں، وہ اصل میں نا ہم خواجہ صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو وہاں پہ واقعات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ان چیزوں کو حاضر کرتے ہیں نا تو وہ کسی پہ حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں پہ باجی تھیں، ان پہ وہ چیزیں نا حاضر کرتے تھے، تو وہ نا اس لیے ہم کچھ نا اب نے یہ واقعات دیکھے ہوئے تھے تو اس وجہ سے ہم اتنا نہیں ہے، لیکن وہ جب سنتے تھے نا پہلے، اس سے پہلے تو ویسے ڈر لگتا تھا۔ مطلب آپ یہ مطلب کہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک طرح سے ڈر نکلا ہوا ہے۔ ہاں وہ بس ایسے ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسا، کیونکہ طلحہ کا واقعہ ہو گیا، پھر ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا، لوگوں نے بتایا، وہ پھر یہ ان چیزوں سے جو ہے نا انسان پھر کم ڈر لگتا ہے۔ تو اب آپ کے نانا ہمارے ابو وہ کسی وقت نا ان پہ بھی تھوڑا سا اثر تھا، تو وہ رات کو اٹھتے تھے، کسی کے بھی گھر چلے جانا نیند میں، اور کسی کو جا کے کسی کی چارپائی پہ بیٹھ جانا۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ کہ آپ کے بڑے ماموں طارق، انہوں نے ایسا کیا کہ وہ نیند میں اٹھے، انہوں نے بسترے میں، وہ ان کے پاس سویا ہوا تھا، انہیں بسترے میں نا طارق کو ایسے لپیٹا ہے، ایسے بغل میں لیا بسترا اور چلے گئے۔ اپنا ماموں بسترے میں ہے بسترے اور میں انہیں نہیں پتا؟ انہیں نہیں پتا۔ وہ تو جب کافی آگے چلے گئے نا تو پولیس لائن تھی، تو وہاں پہ وہ تھے کانسٹیبل، انہیں بچے کی رونے کی آواز ہے تو انہوں نے پھر آپ کے نانا کو کہا، اور شیخ صاحب پنجابی میں، بچہ تو نہیں ہے یہ چیز، تو پھر انہوں نے ہلایا، تو پھر شیخ صاحب کو پھر وہ آپ کے ماموں کو اس میں سے بسترے میں سے نکالے۔ تو ایسا ہے، تو یہ چیزیں اچھا مطلب نانا پہ میں نے ویسے نانا کو دیکھا نہیں، کیونکہ نانا کی اپنا میری پیدائش سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو نانا پہ کیا مطلب نیک تھے یا مطلب برے، مطلب وہ ان پہ کچھ سایہ تھا؟ نا وہ نیک آپ نہیں انہیں کہہ سکتے، وہ نانا کو پریشان کرتے تھے۔ اچھا، تو جو پریشان کرتے ہو نا کسی پہ آ کے، تو وہ اچھے نہیں ہو سکتے،
صحیح. تو وہ نانا پہ ویسے ہوئے کیسے تھے؟ مجھے اس چیز کا بھی نہیں پتا. یہ ہمیں نہیں پتا. وہ یہ ان کی سٹوری جو ہے نا ہندوستان سے ہے. اچھا. وہ بتاتے ہیں، ہماری پھوپھا بتاتی تھی، اللہ جنت نصیب کرے انہیں، وہ کہ یہ نا اکثر آپ نانا آپ کے نا پرانی قبریں نہیں ہوتی تھی، ان میں جا کے لیٹ جاتے تھے ہندوستان میں؟ ہاں ہندوستان اچھا. میں، کیونکہ اس وقت وہ ینگ تھے ہاں ہاں. تو ایسا تھا. اچھا، تو مطلب کہ وہاں قبرستان سے ہاں پھر کچھ نہ کچھ ان کے بالکل، ساتھ. آپ کو پتہ پھر کچھ نہ کچھ تو ہوائی چیزیں ہوتی ہیں قبرستان میں بہت زیادہ ہے. اچھا، وہ والا قصہ تو سنا ہے ماموں ہمارے ویورز کو، وہ جو نانا اخلاق کے ساتھ آپ لوگ پارک میں لیٹے اور اب وہ اچھا ایسا. میں ایک بتا دوں کہ گائز لٹرلی یہ واقعہ اتنا مطلب ڈراؤنا ہے، مطلب آپ کو سنتے ہوئے اتنا ڈر لگے گا، تو ذرا نا چٹکنیاں وغیرہ لگا کے اور پراپر پیک ہو کے یہ واقعہ سننا. وہ ایسا ہے کہ ماموں کی مہندی تھی. اچھا. تو رات کے 2:30-3 بج گئے، مہمان تھے زیادہ، تو ہم نے کہا چلیں، یہ اس وقت ٹینٹ اور کرسیاں وغیرہ آپ کو پتہ نئے نئے آئے تھے. نئے تو وہ پھر ایسا جی ان کی حفاظت کر رہی ہیں، 1-2 بندے یہاں پہ سوئیں گے. تو وہ پھر نانا اخلاق اور میں وہ ہم نے نا ٹیبلیں کھانے والی جوڑی، ان پہ بستر لگائے بچھایا اور ہم سو گئے. اس کے بعد وہ ہم نے دیکھا کہ نا کناتوں کی نا بند کرنے جا رہا تھا، وہ دیکھا کہ وہ جہاں سے بند کی تھی نا کنات، وہاں پہ وہ ٹیبلیں جو بچی تھیں وہ لگا دی کہ اندر کوئی نہ آئے. وہ آ کے لیٹے ہیں، وہ ٹیبلیں پھر گر گئیں. اور ٹیبلیں مطلب کوئی ہلکی نہیں ہے، ہاں بھاری ٹیبلیں ہیں، اور اس ٹائم کا لوہا ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اچھا. پھر میں گیا ہوں، میں نے پھر ٹیبلیں لگا دی، وہ پھر ٹیبلیں ابھی آ کے لیٹے ہیں، پھر ٹیبلیں وہ گر گئیں. بڑی حیرانگی ہوئی. تیسری دفعہ ماموں گئے ہیں، انہوں نے ٹیبلیں صحیح طریقے سے مجھے انہوں نے کہا کہ یار آپ ٹھیک نہیں لگا رہے ہو، میں خود جا کے لگاتا ہوں، ان کو بیلنس کر کے نا رکھ کے آتا ہوں. لو جی، میں لیٹا ہوا تھا، ماموں ٹیبلیں صحیح اپنی طرف سے لگا کے آ گئے ہیں، آ کے لیٹے ہیں. تو ٹھنڈ تھی، یہی نومبر 26 نومبر تھی، 1992 کی بات بتا رہا ہوں، 31 سال پہلے کی. تو منصور ہم آ کے لیٹے ہیں، تو ہمیں وہ پھر ٹیبلیں گری ہیں. ماموں کہتے یار پتہ نہیں کی گل ہے، اتنے کھلوندیاں نہیں پئیاں. پنجابی میں آپ کو پتہ چنیوڑ کے رہنے والے ہیں. تو لو جی، منصور اس کے بعد ہم نے رضائی ظاہر ہے، رضائی کے اندر دونوں کا منہ تھا. وہ ایک چیز آئی ہے ہماری ٹیبلوں کے نا ارد گرد گھومنا شروع ہو گئی، اور آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، فیل ہو پتہ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ گھوم رہی ہے، آواز آ رہی ہے. اس کے بعد گھومنے کے بعد نا پھر دوبارہ 3-4 دفعہ جب وہ پھیرے لگا لیے نا انہوں نے، اس کے بعد ہماری ٹیبلیں ہلنا شروع ہو گئی جس پہ آپ لوگوں نے بستر بچھایا ہوا تھا. اب ماموں ادھر تھے، میں ادھر تھا، میری آواز نہ نکل کے ماموں کو آواز دے دی. وہ اب آواز بھی آ رہی ہے اور ٹیبلیں بھی ہلنا شروع ہو گئی. مطلب ایک، یعنی کہ وہ ایک آدھا نہیں تھا، وہ زیادہ تھے کہ جو پھر بھی رہے ہیں اور ٹیبلیں بھی ہلا رہے ہیں. صحیح. میں نے ماموں کو آواز دی، بڑی مشکل. ماموں کہتے ہیں ہاں. اب ماموں کو بھی پتا کہ ٹیبل ہل رہی، کہتا یار تو چپ کر جا، میں ابھی نا آیت الکرسی شروع کرتا ہوں. تو ماموں سے پریشانی ہے نا، خوف آ گیا. تو وہ ماموں بڑی مشکل سے آیت الکرسی پڑھی ہے. پڑھنے کے بعد اپنے پہ بھی انہوں نے پھونکا اور مجھ پہ بھی پھونکا، اور بڑی مشکل سے وہ پھر آواز اور ٹیبل. اس کے بعد میں کہتا ہوں ماموں کو، میں کہہ رہا ہوں ماموں جی چلیں یہاں سے، بھاڑ میں گئی یہ اس کی رکھوالی. اور
ماموں کہتے یار نہیں میں نے پڑھ دیا. میں کہا نہیں ماموں جی, یا ہم جاگیں گے ہاں سوئیں گے نہیں, سوئیں گے نہیں. یہ دیکھ لیں. ہاں اچھا مجھے پھر کہنے لگے اچھا چل 2:30-3 بج گئے نے. وہ پنجابی زیادہ بولتے تھے. تے نا ٹھیک ہے پھر رضائی چ بہ جانے ہیں یا لیٹ جانے ہیں, گلاں کر لینے ہیں. تے پھر جدو اذاناں ہون گیا نا پھر نماز پڑھن چلے جاؤں. تو یہ اتنا جینون واقعہ ہے کہ آواز بھی آ رہی پھرنے آواز بھی کی آ رہی ہے وہ. چاروں طرف, اور ٹیبلیں بھی ہماری ہیں. مطلب کہ آپ کے ارد گرد کوئی نہ کوئی آپ کو چیز گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے, آواز آ رہی ہے. اور آپ رضائی بند کر کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے مخاطب ہیں. میں کہتا ہوں جب ٹیبلیں لیا نا تو اب تو میں اتنا ریلیکس ہو کے بتا رہا ہوں نا, تو اس وقت میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی کہ ساتھ ہی ماموں لیٹے ہوئے ہیں, انہیں میں بتا دوں دوسری رضائی میں. تو یہ چیزیں تو وہ بھائی, مطلب وہ جو جگہ تھی جہاں پہ وہ آپ لوگ وہ حفاظت کر رہے پارک تھے, تھی نا, پارک تھی, تو وہ اس جگہ پہ ویسے بھی اثر تھا ہاں وہاں پہ ہے. نیک کیونکہ یا تنگ کرنے والی؟ نہیں وہ تنگ کرنے والے ہیں. اچھا. وہ ایسا ہے کہ ہمارے ملنے والے تھے مامو اقبال, وہ ان پہ بھی انہوں نے نا مطلب ایک دفعہ ٹرائی کی تھی. اٹیک جیسے کہتے ہیں, وہ ان کے بھی بڑا پیشاب وغیرہ مطلب ان کا بیچاروں کا نا جب نکل گیا. ڈر خوف سے نا بے ہوش ہو گئے تھے, تو وہ ایسا ہوا تھا. تو وہ وہاں پہ نا کئی لوگوں کو نظر بھی آیا تھا کارنر پہ نا, وہ ٹیوبویل لگا ہوا ہے اس کے ساتھ کارنر ہے وہاں پہ. تو تو مطلب یہ اس جگہ کا واقعہ یہ ہے. اس جگہ کا ہوئے واقعہ ہوئے ہے. ہوئے تو پھر اس کے بعد آپ لوگ گپ شپ میں لگے رہ گئے؟ ہاں وہ پھر ایسا ہے کہ میں نے ماموں کو نہیں سونے دیا, صاف دن سی بات. میں کہا ماموں جی یہاں سے چلیں یا آپ سوئیں گے نہیں. وہ پھر اچھا مجھے کہنے چل تو پنجابی میں کہ چل تو گھبرا نا, میں نہیں سوندا, میں تیرے نال جاگدا رہنا. تو یہ 4-5 اور واقعے تو ہوئے. شٹ, مطلب کہ کتنا کریپی یہ سٹوری اور کتنی کریپی یہ واقعہ ہے. اف. اور کوئی مزے کا مطلب کوئی ایک آخری واقعہ؟ آخری واقعہ یہ کہ آپ کے بڑے ماموں طارق کے ساتھ ہوا. وہ ایک دفعہ رات کو لیٹ نائٹ آ رہے تھے, تو وہ جب وہ ہماری گلی کے ساتھ نا, وہ آپ نے بھی دیکھا ہے مائی دارا کا گھر, دارا. ہاں وہ ان سے ویسے بھی لوگ ڈرتے تھے کہ اچھا ویسے یہ بات سچ ہے کہ ان پہ ہاں حاضری ہوتی تھی جنات کی؟ وہ ان پہ جنات کی حاضری ہوتی تھی کیونکہ وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی. اچھا. وہ نہ ان کی اولاد تھی, مطلب ان کے خاوند تھے, ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو وہ نا پڑھتی زیادہ تھیں. یہ قرآنی ہاں جی تعلیمات یا علم وہ پڑھتی تھی, بھی اس وجہ سے وہ ان پہ حاضر وہ ہوتے پھر تھے. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ چلا یا کچھ کرتے ہیں, اگر وہ غلط ہو جائیں تو وہ پھر الٹا ہو جاتا ہے نا. ہے نا, وہ پھر آپ کو اٹیک کرتے ہاں ہیں. وہ پھر چیزیں آپ پہ اٹیک کریں گی. اچھا تو مامو سب سے پہلے ہمارے نا ویورز کو یہ چیز بتا دیں کہ جو یہ چلہ وغیرہ ہے اور جو یہ کالا جادو ہے نا, یہ اس چیز سے بچیں. ایک تو اسلام نے اسے حرام قرار جی دیا ہے. اسے جو ہے نا منصور, یہ جو ہے نا اپنا کالا علم, اسے تو کرنے والا اور کروانے والا دونوں اسلام سے خارج ہیں. یہ اس میں اسلام نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو کرے گا کروائے گا وہ اسلام سے خارج ہے. اور یہ چلے وغیرہ بھی جو ہے نا بڑے آپ کو دیکھ اور سمجھ سے کرنے چاہیے. یہ الٹے ہو جائے نا بھی ہو جاتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. اکثر میں نے ویسے سنا ہے کہ اگر الٹا ہو جائے تو انسان بچتا نہیں ہے, مطلب وہ خاص چیزیں آپ پہ پھر حاوی ہو اٹیک جاتا ہے. کرتی ہیں نا, اٹیک کرتی ہیں. تو وہ جو وہ داراں تھی نا, اس سے اس لیے لوگ خوف زدہ تھے. اور یہ بھی ویورز کو بتا دیں کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی آپ کا اگر ایشو ہے تو کسی مولوی کے پاس جی چلے جائیں, روحانی آپ علاج کروا سکتے ہیں. قرآن پاک پڑھیں, جی قرآن پاک بالکل میں ہر چیز کا ایسے علاج ہے. بالکل بالکل تو آپ اس چیز سے گائز بچیں. اچھا مامو سٹوری پھر منصور آپ کو بڑے ماموں طارق کی بات سناتا ہوں. ایک دفعہ وہ لیٹ ہو گئے تو 2:30-3 بجے آ رہے تھے. تو وہ جب دارا کے گھر کے پاس پہنچے نا, تو انہیں آواز ایسے چلنے کی آئی کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے.
اس نے آواز مطلب دیکھا پیچھے کچھ بھی نہیں تھا. وہ طارق چلتا آیا اور دارا کے گھر سے جب آپ کو تو پتہ ہے مڑتے ہیں تو وہاں پہ ایک عورت اپنے چہرے کے آگے اس کے لمبے بال اور وہ نا ایسے کنگھی کر رہی ہیں. وہ طارق دیکھ کے گھبرایا. اچھا وہ رات کا ٹائم کیا تھا؟ 3 بج رہے تھے، 2:30 ایسی. تو اب آپ یہ اندازہ کر رہے ہیں نا کہ کون ہے، کون سی عورت ہے یا کوئی خواتین کہ جو 2:30 پہ گلی میں کھڑی ہو کے اپنے بال سنوارے گی اور یا کنگھی کرے گی. وہ ماموں نا گھبرا کے بس وہ آگے آگے آگے. تو جب اپنی گلی مڑنے لگے تو ماموں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. بس پھر وہ جو میرے ساتھ ہوا، وہ ماموں آئے ہیں، وہ کپ کے بھی چڑھی اور بخار ہو گیا اور ڈر کی وجہ سے کہ پتہ نہیں کیا چیز تھی واپس کیونکہ نظر نہیں نہ آئی. تو ایسا ہے. تو یہ بڑی مطلب کریپی، ویری کریپی. ہاں جی، یہ واقعات تو بہت زیادہ ہیں اور یہ چیزیں ہیں بھی، تو ہمیں یقین لازمی اس پہ کرنا پڑتا ہے. چلو گائز، یہ تھی آج کا مطلب پوڈ کاسٹ اور سٹوریز جو بھی تھیں یہ تھیں. اور بتائیے گا کیسا لگا، لائک کریے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا چینل کو، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا. اور کمنٹ سیکشن میں مزے مزے کے کمنٹس بتائیے گا کہ کون سی سٹوری آپ کو کتنا فیل ہوا، ڈر یا کون سی سٹوری نے آپ کو انجوائے کروایا. تو مجھے منصور علی کو اجازت دیجیے. نئی نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے رہیں گے. اور میرے گیسٹ جو آج ماموں ہیں جاوید شیخ، ان کو بھی اجازت دیجیے. نئی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.